بر صغیر میں کچھ ایسی ہستیاں منصِ شہود پر آئی جس نے اپنی صلاحیتوں سے پوری دنیا کو گرویدہ بنا لیا۔ انہی میں سے ایک مولانا سلمان حسینی ندوی بھی تھے، جن کی صلاحیت سے عرب و عجم نے خوب فائدہ حاصل کیا۔ 1954 عیسوی میں لکھنؤ کے ایک ممتاز علمی اور سادات خانوادے میں پیدا ہونے والے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا تعلق اس خاندان سے تھا جس نے ندوۃ العلماء کی علمی روایات کو پروان چڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کے قریبی اور ممتاز شاگرد تھے، جبکہ سابق ناظم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی ان کے نانا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی سے انہیں ایک ایسا علمی ماحول میسر آیا جہاں کتاب، قلم، درس اور دعوت روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حاصل کی۔ حفظ قرآن کے بعد انہوں نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم مکمل کی اور ندوہ کے اکابر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب کی امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کا رخ کیا، جہاں شعبہ حدیث میں تخصص حاصل کیا۔ ان کا تحقیقی ذوق اور حدیث سے غیر معمولی شغف اس دور میں مزید نکھر کر سامنے آیا۔ آپ کے درسی ساتھیوں میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا نام قابل ذکر ہے۔ اب دونوں کی تعلیمی رفاقت ابتدا سے ہی رہی، جس کا ذکر مرحوم کی عربی کتاب مذکراتی میں موجود ہے۔ اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے وطن واپسی پر مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد حدیث مقرر ہوئے۔ تقریباً 40 برس تک انہوں نے حدیث، تفسیر، عربی ادب اور دعوت اسلامی کی تدریس کی۔ ان کے درس میں صرف کتاب کا متن نہیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ طلباء کو اسلامی فکر، معاصر مسائل اور امت کی ذمہ داریوں سے بھی روشناس کرایا جاتا تھا۔ ان کا انداز روایت تدریس سے مختلف تھا۔ وہ طلباء کو تحقیق، سوال اور دلیل کی بنیاد پر سوچنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کی کلاسیں علمی وقار، فکری وسعت اور خطیبانہ اثر سے بھرپور ہوتی تھیں۔ مولانا نے صرف تدریس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملی میدان میں بھی کئی ادارے قائم کیے۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملیح آباد ان کی اہم یادگار ہے، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ فکری تربیت پر بھی زور دیا جاتا رہا۔ وہ شاہین اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے اور مختلف دینی و تعلیمی منصوبوں کی سرپرستی کرتے رہے۔ ملی سطح پر بھی مولانا کی خدمات قابل ذکر ہے۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور رابطہ عالم اسلامی سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اجتماعی مسائل، تعلیمی پسماندگی، ملی اتحاد اور عالمی مسلم امور پر وہ مسلسل اظہار خیال کرتے رہے۔ فلسطین کے مسئلے پر ان کی آواز ہمیشہ نمایاں رہی۔ فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف وہ مختلف مواقع پر دو ٹوک انداز میں بولتے رہے اور امت کے اتحاد پر زور دیتے رہے۔ مولانا سلمان ندوی رحمہ اللہ مسلمانوں کے مسائل، خصوصاً ہندوستان اور عالم اسلام کے حالات سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ اسلامی تعلیم، امت کے اتحاد، علماء کے کردار کی بحالی، نوجوانوں کی رہنمائی اور امت کی علمی اور تہذیبی ترقی کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مولانا محترم عرب و عجم میں حق گو، حق پرست، حق شناس، ایک کامیاب معلم، مربی، بے باکی اور حق گوئی کا نشانی امتیاز تھے۔ مولانا کے اخلاق و کردار، صفات و امتیازات اس دور میں بے مثال، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مولانا نے مسند علم پر علوم و معارف کے موتی لٹائے، اپنی خطابت سے دنیا کے بر اعظموں میں حق کا ڈنکا بجایا، اہل ثروت، حکام و امراء کے سامنے اور ہر طبقے کے افراد میں بلا خوف لومۃ لائم کی گفتگو کی۔ تحریک فلسطین ہو یا تحریک اخوان اور دیگر تحریکات، ان کا تعارف، ان کی آواز مولانا کی شخصیت تھی۔ مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ زندگی کے اخیر سالوں میں مولانا کے کچھ متنازع بیانات کی وجہ سے آپ سے علماء نے اختلاف کیا، مگر اس اختلاف کو کئی لوگوں نے افراد سے بڑھا کر انہیں دین سے خارج قرار دے دیا، جو کہ غیر مناسب عمل تھا۔ آپ کے متنازع بیانات کا حساب کسی انسان کے سپرد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی شخصیت کو صرف اختلافات کے آئینے میں دیکھنا انصاف نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 40 برس سے زیادہ حدیث کی تدریس، عربی زبان کے فروغ، تصنیف و تحقیق، دینی اداروں کے قیام اور ملت کے مختلف مسائل پر رہنمائی میں صرف کیا۔
ان کے ہزاروں شاگرد آج ہندوستان اور بیرون ملک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کی تصانیف آنے والی نسلوں کے لیے علمی سرمایہ ہے۔ 29 جون 2026 کو تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز سے قبل دل کی ٹیس پہنچنے کے بعد حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی راہی ملک بقا ہو گئے۔ تدفین اور نماز جنازہ جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملیح آباد میں ادا کی گئی۔